بزرگوں، قابل قدر دوستوں، نوجوان ساتھیوں، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النیران۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ کروڑ کا شکر ہے کہ آج میرے اور آپ کی 10 روزے مکمل ہونے جا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رحمت کا کامل عشرہ عطا فرما دیا۔ اس کامل عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے 2 جمعے ہمیں عطا فرمائے، ایک تیسری رمضان کو جمعہ تھا اور ایک آج 10ویں رمضان کو جمعۃ المبارک ہے۔ ہم لوگ تو خیر آج تک جمعے کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ چلیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک کے صدقے ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، صحیح پہنچانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل کے بات کو بڑھایا جائے، آپ کے گوش گزار کر دوں، مولانا اقبال صاحب مدرسے کے لیے، قاری صاحب مسجد کے لیے، دیگر ہمارے اور 2-3 ٹولیاں ہیں جو مسجد اور مدرسہ، اسی مسجد مدرسے اور مدرسہ زینب العلوم کلیۃ البنات جو بچیوں کا مدرسہ ہے، اسی مدرسے کے زیر انڈر، اس کے لیے الگ الگ جگہوں سے وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تعاون مسجد مدرسہ۔ آپ رمضان المبارک کے اس مہینے میں دل کھول کر کے مسجد اور مدرسے کا تعاون کریں، بلکہ مدرسے میں اپنے جان مال کا صدقہ بھی پیش کریں کہ اللہ رب العزت اس وبا سے ہمیں بچائے اور ہمیں کامل رمضان بہاروں کے ساتھ نصیب فرمائے، اس کرونا وائرس کا خدا خاتمہ فرمائے، پوری انسانیت کو اور ساتھ ہی ساتھ جناب والا با ایمان حضرات کو اس سے محفوظ رکھے، پوری دنیا سے اور خاص کر اپنے وطن عزیز سے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ فرمائے اور ہم سب کو اس کی زد سے محفوظ رکھے۔
بھی کروں، آپ سے گزارش ہے آپ حضرات جم کر درود پاک پڑھنے بات کو آگے بڑھائیں. صلی اللہ علیہ اسی وجہ سے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کووڈ کا، یہ کووڈ کوئی یہ
خدا چاہے وہ امتحان لیتا ہے، اور جب لوگوں کے اندر بے حیائیاں عام ہو جائیں، عورتوں میں بے پردگی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دینے لگے، مساجدیں ویران ہونے لگے، جس وقت لوگ دینداروں کا ساتھ چھوڑ دیں، دین کا ساتھ چھوڑ دیں، اس وقت اللہ رب العزت لوگوں پر وبا نازل فرما دیتا ہے۔ سب کے سب ایک بار پڑھ واستغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ التوبہ۔ یا اللہ آج دوسرے جمعے میں ہم صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیری پکڑ کے لائق نہیں، تیرے امتحان کے لائق نہیں ہے، مولا فضل کے امیدوار ہیں، رحمت کا عشرہ جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک قطرہ نصیب کر گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے بیڑے لگا دے، تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اور خاص کر کے جتنے لوگ پریشان حال ہیں بیماریوں میں، جو جو بیماری ہے یا اللہ تو شافی مطلق ہے، تیرا تو صرف ایک ارادہ ہوتا ہے کن فیکون، تو اگر کسی کو شفا کا ارادہ کرے تو تیرا حکم ہوتا ہے کن شفا ہو جا، تو شفا فوراً ہو جایا کرتی ہے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو میرے ذہن میں ہے یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، جو ذہن میں نہیں ہے جتنے بھی کونے کونے میں بیمار ہیں پریشان حال ہیں، یا اللہ تمام بائیمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ لیکن مسلمانوں سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی، بھائی سمجھ نہیں، سچے دل سے توبہ کر لو، اکڑ کو چھوڑ دو، تکبر کو چھوڑ دو، غرور کو چھوڑ دو، کیونکہ تکبر اور غرور جب بندے کے اندر آتا ہے پھر اللہ اپنی جھلکی دکھاتا ہے، کیونکہ کبریائی اس کی صفت ہے، کبریائی اس کی صفت ہے، جب بندے میں آ کر آتی ہے وہ کبریائی معاذ اللہ کرنے لگتا ہے، کبر یعنی غرور کرنے لگتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو نچانا شروع کرتا ہے، پھر 2 منٹ کے اندر وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، لیکن وقت گما بیٹھا، اب اس کے بعد آ کر کے حاضر ہوا تو لیکن رب ایسا کریم ہے نا، اس نے خود فرمایا قرآن میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے مہربان رب کی بارگاہ سے روکے ہوئے ہے؟ کون سی چیز نے تمہیں روکا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ آج کل کے ہماری اولادیں بھی جو ہے نا، ہمارے بیٹے خاص کر ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، یہ بھی اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت عذاب مسلط کر رہا ہے۔ ماں کے ساتھ بیٹا اولاد کتنی بھی زیادتی کرے، تکلیف دے، لاسٹ میں اگر ماں کے پاس وہ معافی مانگنے کے لیے آئے نا، ماں پھر بھی کیا کرتی ہے، اس کو معاف کر دیتی ہے، اپنی پریشانی جو ہے، جو تکلیفیں دی ہوئی وہ برداشت کر لیتی ہے، صبر کرتی ہے، لاسٹ میں کہہ دیتی ہے آخر ہے تو میرا بیٹا ہی نا، لال آ جا، میرے علاوہ تیری کوئی ماں تو نہیں ہے نا، ماں کا پیار میرے سے ملنے والا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت علقمہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے، نزے کا وقت آ گیا، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا، صحابی رسول ہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، 5 وقتہ نمازی تہجد گزار، ایسا نہیں تھا کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حج بھی کیا ہے، صدقات بھی دیے ہیں، تراویحیں بھی پڑھی ہیں، تلاوتیں بھی کی ہیں، اعمال حسنہ کی کوئی کمی نہیں تھی، فرائض بھی ادا کیے، واجبات بھی ادا کیے، سنن و مستحبات بھی ادا کیے ہوئے ہیں، لیکن صحابی رسول ہونا بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے، اس کے باوجود کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا، حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجا، جاؤ جا کر کے میرے علقمے کو کلمے کی تلقین کرو تاکہ کلمہ زبان پر جاری ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کے جا کر تلقین شروع کی، لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر اپنی جماعت کے ساتھ واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے علقمے کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا علقمہ کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ جواب آیا ہاں، ان کی بوڑھی ماں حیات ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر کے اسے کہہ دو کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ باہر والے بھی اسی مجلس میں ہیں، سامنے والے پیار سے بولتے سبحان اللہ۔ یہ سمجھاؤ، دیکھیے یہ جا کر کے کہا، لیکن بزرگ جب ضد کرتے ہیں نا، بچے کی
دیسی زبان میں بولتے ہیں اس کو قید کی کڑی. تو جس طرح بچپن میں ہوتا ہے نا اسی طرح بزرگی ہوتی ہے. تو بچپن میں جب غصہ نہیں کیا جا سکتا بچے پر، 50 بار آپ کا بچہ ایک چیز کے لیے پوچھے ابو یہ کیا ہے، آپ نے بتانا ہے یہ ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے، کیونکہ بچہ ہے آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ کے ماں باپ بزرگ ہو جائیں تو وہ بھی بار بار آپ کو اگر کسی چیز کے لیے کہے نا بار بار جواب دو، کیونکہ بچہ اور بزرگ پھر برابر ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستو بزرگ ضد پہ اڑ گئی، اس نے کہا میں نہیں معاف کرنے والی. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ صرف اتنا سا، ذرا غور کرنا آج والے خاص کر ہو ہیں. آج کل تو آزاد ہے نا جناب، ماڈرن زمانہ ہے، بندہ آزاد ہے. ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے، میری آزادی کا مسئلہ، میری لائف ہے، میں لائف چوز کروں، میں لو میرج کروں گا، آپ کو میں بیچ میں میرے انٹرفیئر کرنے والے. یہ ہے نہیں بتائیے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرے بات سے بھی پکڑ سکتی ہے، یہ بات الگ سی آپ کے سامنے نہ پکڑ پائے، بعد میں آ کے پکڑ لینا، لیکن بات کر رہا ہوں تو دلیل ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، کہہ دو سبحان اللہ. بوڑھی ماں سے پوچھا کیا ماننا ہے؟ کہ سب عمل اچھے ہیں، تہجد بھی، نماز بھی جو میں نے شمار کر لیا نا رپیٹ نہیں کرنا ہے، سب عمل ٹھیک ہیں، لیکن ایک ہی عمل ہے، بازار جاتا تھا سامان جو لاتا تھا بیوی کے لیے وہی سامان میرے لیے بھی لاتا تھا. بتائیے کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے. جو بیوی کے لیے لایا وہی ماں کے لیے بھی لے آیا. لیکن ماں کا دل کتنا چھوٹا تھا، وہ سامان لاتا تھا پہلے لا کر کے بیوی کو دیتا تھا، بعد میں ماں کو دیتا تھا. ماں کا دل ناراض ہو گیا کہ میں ماں ہوں، پہلے اس کو یہ سامان مجھے دینا چاہیے تھا. اس پر ماں ضد پہ اڑ گئی کہ معاف نہیں کرنے والی. حضور نے فرمایا لکڑیاں لائی جائیں اور لکڑیوں میں آگ لگائی جائے، القمے کو زندہ جلایا جائے گا. کیوں؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے برابر کیا ہے؟ کچھ نہیں. فرمایا اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم سے سوراخ ہو جائے نا، سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے، پوری روئے زمین کی ہریالیاں سب چیزیں خالی بدبو سے ختم ہو جائے. آج تو مسلمان کہتا ہے مولوی صاحب کا کام ہے تقریر کرنا، بات جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں دیکھیں گے جا کر کے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ، یہ کفری جملہ بھی ہو جاتا ہے، گمراہی کا جملہ ہے یہ. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے تم دیکھو گے، قبر کے اندر پہنچو تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. کیا یہ مولوی زمین کے اوپر تمہیں مسجد سے خطبہ کیا دیتے تھے؟ جو قرآن و حدیث دیتے تھے. قرآن و حدیث جو بتائے اس کو سینے سے لگاؤ، عمل کرو، اس کی پیروی کرو، تاکہ آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے، دنیا میں اور آخرت بھی خدا آپ کی اچھی فرمائے. ماں کا دل تھا، یا کیا ماں کا دل تھا. ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جلنا برداشت نہیں کرتی. تو فرمایا جب تو یہاں جلنا برداشت نہیں کرتی تو جہنم کی آگ تو سخت ہے نا، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو وہاں جلے گا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً رونا شروع ہو گئی. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جناب والا آپ کو، میں نے آپ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے. کیا کر دیا؟ جو یہ کہنا تھا نا تو فوراً حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. تو اب میرا یہ واقعہ حدیث سنانے کے مقصد نہیں تھا، میرا یہ چپٹراج نہیں تھا، لیکن میں نے اس آیت سے بات کی ہے. اس آیت میں جس میں رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے اپنے مہربان رب سے روکا ہوا ہے؟ اگر ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے، آگ میں بیٹے کو جلنا برداشت نہیں کرتی، وہ رب العالمین 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر کے رب العالمین پیار فرماتا ہے. ذرا تم اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو نا، جس طرح صبح ماں باپ سے لڑ کے جاؤ گے، شام میں آؤ گے، آ کر اصل میں پھر مانگنا شروع کر دو گے اے ٹی ایم دے دو نا. صبح لڑ گیا بیوقوفی کر دی، اے ٹی ایم دے دو نا، پیسے ضرورت ہے. تھوڑی دیر ماں باپ چڑکیں گے، اس کے بعد کہیں گے بیٹا لے جا بیٹا لے جا، کوئی بات نہیں ہے. دوسرے کسی نے کہا صبح اس نے یہ کیا، کہا کوئی بات نہیں، بچہ کرتا رہتا ہے. ماں
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کو بخشنا مقصود نہ ہوتا، کیا بولا میں نے؟ امت محمدیہ کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت رمضان المبارک اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس امت کو عطا نہ فرماتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ رب کو بخشنا مقصود ہے، کبھی رمضان عطا کیا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان میں وہ بہاریں عطا کیے جب پہلی شب ہوتی ہے 10 لاکھ کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے، پھر ہر دن اسی طرح سلسلہ رہتا ہے۔ جب پہلا جمعہ آتا ہے پورے ہفتے میں جتنوں کو بخشا گیا تھا اتنوں کو اس جمعے کے دن بخشا جاتا ہے۔ پھر جمعے کی روایت الگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعے کی ہر ساتھ میں ایک ایک منٹ میں اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور تو کرو، ہم تو مائل با کرم ہیں، علامہ اقبال، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ہماری رحمت تو ہمیشہ مائل با کرم ہے، آئے تو صحیح کوئی راستہ ہدایت کا مانگے دے دیں گے، بیماری سے شفا مانگے دے دیں گے، رزق مانگے دے دیں گے، عزت مانگے دے دیں گے، سکون مانگتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، آج پوری دنیا میں سکونی کا شکار ہے، کئی علاقہ کماتا ہوں سکون نہیں، کئی اڑاتا ہوں سکون نہیں، ایئر کنڈیشن میں رہتا ہوں سکون نہیں، فضاؤں میں گھومتا ہوں اڑانے بھرتا ہوں سکون نہیں۔ قرآن نے فرمایا تیرا سکون اڑان میں نہیں، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں نہیں، تیرا سکون اللہ کے ذکر میں ہوا ہے۔ میرے دوستو، جب لگاتار آپ نماز پڑھیں گے نا، ہمارے سنت و جماعت کے علماء پر ایک بھی غیر لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جناب یہ سنی مولوی نماز کا نہیں کہتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم پہلا کریڈٹ عقیدے کو دیتے ہیں۔ کیا بولا میں نے؟ پہلی ترجیح عقیدہ، بیسک چیز عقیدہ، عقیدے کے بعد نماز ہے۔ عقیدے کے، کیونکہ جب تک بندہ ایمان نہیں لائے گا نماز فرض ہوتی ہے، بتائیے؟ جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرے گا تب تک نماز فرض نہیں۔ کلمہ پڑھا، عقیدہ آ گیا وحدانیت اور رسالت والا جو اس کا تقاضا ہے، عقیدہ صحیح رکھنے کے بعد آپ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، صدقہ و خیرات کرے، یہاں تک کہ راستے سے کانٹا اٹھا دے، اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ جب عقیدہ ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، تو اس سے پھر پوری رات تک لگا رہے والا مسئلہ بننے والا نہیں۔ تو نماز پڑھو نا، اب جب کنٹینیو نماز پڑھیں گے تو نماز کا ایسا نشہ آپ کو آئے گا نا، کسی وقت اگر آپ کی نماز رہ گئی سفر میں یا کسی وجہ سے بھی، آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں۔ اسی طرح جب آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کو صدقہ و خیرات کریں گے تو جب تک آپ کو ہیبٹ ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں نے کھلانا ہے پلانا ہے، اور خاص کر یہ رمضان، اس میں اگر کسی کو آپ افطاری کراتے ہیں، پچھلے جمعے میں نے یہ بات رکھ دی تھی کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، اور اس سے بھی بڑھ کر کے خدا چاہے جتنا مرضی عطا فرمائے، 700 تک بھی جاتا ہے، اس سے بھی اوپر جتنا خدا مرضی چاہے عطا کرے۔ اسی طرح آپ نے 1 روپے سے خرچ کیا، 70 روپے کے 700 روپے کا، پھر جتنا چاہے خدا اس حساب سے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار پیار سے بول دو یا رسول اللہ، پورا مجمع بولے گردن ہوا جہاں جہاں تک بھی ہے، پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ ارے عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، سلام کرتے تھے تو سرکار قبر انور سے حضرت جامی کو جواب دیتے تھے، اور جب واپس آتے تھے نا سلام کر کے تو سرکار کی قبر انور سے آواز کیا آتی تھی؟
जामी मीर रवि वापस आई। जामी जा रहे हो, दोबारा वापस आना। और यार उस तरह का मुंह होना तो यार रसूलुल्लाह समरकोट से पुकारा तो कौन जाएगा? किसी कोने से पुकारा, लोग कहते हैं यहां से नहीं पहुंचता। जाहिर सी बात है यहां से भी नहीं पहुंचता, कहीं से भी नहीं पहुंचेगा। पहले जामी जैसा अकीदा, जामी जैसा इसके रसूल पैदा करो तो इंशाअल्लाह कोने कोने से पुकारोगे, अल्लाह की अता से हुजूर सुनेंगे भी और बंदे का दीदार भी कर रहे हो। बंदे को अपनी नजर करम से नवाज भी रहे हो। वो अकीदा भी तो होना चाहिए, वो इसके रसूल भी होना चाहिए। हज़रत वैस करनी करन में है, लेकिन चेहरा हुजूर का, आंखें हुजूर की, पूरा हय्युला हुजूर का। बता रहे साहबा से पूछा हजरत उमर फारूक हजरत मौला अली से, बताइए मेरे हुजूर की आंखें कैसी हैं, चेहरा मुबारक कैसा है? तो थोड़े से सोचने लगे हैयत बताने पर। हज़रत वैस करनी ने कहा हमने इस तरह नहीं देखा, जरा ये हैयत बयान कर रहा हूं, बताओ जरा यही तो नहीं है? अब बोलो ये इश्क की नगरी है, तो वो मकाम तो बड़ा आला है। तो जामी फरमाते जब आखिरी बार मेरी हाजिरी हुई ना तो मैं आने लगा तो सरकार ने फरमाया जामी मीर रवि, मीर रवि, मीर रवि। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। साथी ने पूछा जामी रो क्यों रहे हो? कहा तुम्हें तो वो आवाज सुनाई नहीं पड़ी, मुझे पड़ गई है। इससे पहले जब मैं जाता था सरकार फरमाते जामी जाओ वापस आना, मुझे पता था कि मेरी जिंदगी के दिन है, दोबारा हाजिरी नसीब होगी। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आखिरी हाजिरी है, आखिरी मुलाकात है यहाँ पर। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बोला ना, पूरा मजमा प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। इस दुनिया में मत पड़ो इस चक्कर में या लगाना किधर जाएज है किधर नाजायज है। ये लोग रैलों पर बिकते हैं, फिर नतीजे निकालते हैं कि या इधर है कि उधर है। जो औलिया अल्लाह का तरीका उस पर रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी नजात है और वहां भी निजात है। ये रमजान में इसमें पढ़ना नहीं चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेरे उम्मती को इफ्तार कराएगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, जब मेरा बंदा किसी बंदे को इफ्तार कराता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी रोजे के बराबर सवाब अता फरमाता है। जो किसी को पानी घोंट पिलाता है अल्लाह मेरे हौज़े कौसर से पिलाएगा। जो खाना जमकर खिलाता है अल्लाह मेरे दस्तरखान से खिलाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी रोजा इफ्तार कराना हमारे सब के बस की बात तो नहीं है ना। उन्होंने ये सोच लिया कि रोजे इफ्तार से मतलब यह है कि शाम का मुकम्मल खाना खिलाया जाए। तो गुर्बत का दौर था, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो नहीं खिला सकते, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला जैसे तो चाहते ना, सब नहीं खिला सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो साहबा, एक खजूर के साथ, एक घोंट पानी के साथ, आई समझ नहीं, अगर बंदा इफ्तार कराएगा तो उसको भी ये कामिल सवाब मिलने वाला है। फरमाया जहां पानी ना हो वहां, फरमाया नहीं, अगर नहर फुरात के किनारे भी तूने किसी को पानी के साथ इफ्तार कराया अल्लाह तुम्हें इतना ही सवाब अता फरमाएगा। हमारा सिलसिला तो ये है जनाब के इफ्तारी के वक्त हम कमरा लॉक कर देते हैं, गेट बंद कर देते हैं। क्या यार कोई मुसाफिर आ गया हो और करवाना पड़ जाएगा। और मुसलमानों दीन की तरफ आओ। या ऐ ईमान वालों कामिल के कामिल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि मतलब जहां हो तो वहां हाजिर है, जहां मतलब नहीं तो वहां, जहां आपके बराबर आए बात कि यहां मेरे मकसद की जात के बराबर है तो इसको तो मैं फॉलो करूंगा। जहां आपके अमल के खिलाफ हो गया, यानी शरीयत तो हक थी लेकिन आपका अमल वैसा नहीं था जैसा शरीयत तकाजा कर रही है, तो आपके जनाब मौलवी साहब ने ये बात गलत कही है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो आपके मिजाज के खिलाफ है, हालांकि वही असल में शरीयत है। कहना सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, मन साम रमजान, जिसने रमजान का रोजा रखा इत्तिसाबन, मुकम्मल खुशू और खुजू के साथ उसने रोजा रखा,
اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور روزے دار جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھ کر کے بندے نے اللہ کو خود پا لیا ہے، ہر عبادت پر اس نے اجر رکھا ہے، لیکن روزے کا اجر اس نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اس نے مجھے ہی پا لیا ہے، اس کو اجر کی ضرورت نہیں، جو میں اجر دینے والا ہوں نا میری ذات کو پایا ہوا ہے. اور قرآن کی تلاوت کرو. یہ قرآن عظیم یہ بھی رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مقدس مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے. قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ویسے تو قرآن کی ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. ایک حرف تلاوت، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں الف، جب آپ الف لکھیں گے نا تو الف لام یہ پھر 4 حرف بن گئے اس میں، تو فرمایا اگر الف ایک ہے اس کے اوپر 40 نیکیاں غیر رمضان میں مل رہی ہیں. اور رمضان کا تو یہ عالم ہے 70 سے 700 اور 700 سے جتنا چاہے رب عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک اور ہے ترمذی شریف میں، ابن ماجہ، بخاری میں، کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے. کیا کر کے؟ سفارش کر کے. قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، حاضر کرے گا پروردگار عالم، میں تیرا کلام ہوں، یہ تیرا بندہ ہے، اس نے رات کی نیند کو حافظ قرآن کے پیچھے، امام کے پیچھے چاہے سورہ تراویح پڑھو، چاہے جناب والا قرآن حافظ قرآن کے پیچھے سنو، اس نے رات بھر کی نیند برداشت کی، امام کے پیچھے قرآن سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، میں نے اس کو نیند سے آرام سے روکے رکھا. میں تیرا کلام ہوں، یا مجھے اپنے کلام ہونے سے نکال دے یا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے. تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، ذرہ برابر بدل نہیں سکتا. وسیم رضوی جیسے ناپاک خبیث الذہن لوگوں نے بھی دیکھ لیا، کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا قرآن کی 26 آیت ریموو کر دی جائے، اگر سپریم کورٹ نے یہ نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا. عبد المجید قادری کہہ رہا ہے سپریم کورٹ نے قرآن کی حقانیت کے اندر فیصلہ دے دیا اور تجھے دھتکار بھی لگی، 50,000 روپے جرمانہ لگا، ابھی تک تو نے لیون کیوں نہیں پی کر مر جا، وسیلے جہنم ہو جا. قرآن اس کی حقانیت ہے. اللہ فرمائے گا تو میرا کلام ہے، ازل سے ہے، اب تک رہے گا. فرمایا یا اللہ درود پاک پڑھنے اللہ ایک بار آیت کرسی پڑھیں اللہ لا الہ فرمایا تو میرے کلام ہونے سے نکل. اگر کوئی بات اچھی لگ جائے کرے نا تو تھوڑا ماشاءاللہ آواز اچھی لگ جائے تو ماشاءاللہ وہ کیا کرے. میری گزارش ہے گی عریضہ آنیا ایک مرتبہ تمام ہی لوگ ذرا پیار سے بولتے ماشاءاللہ. کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ. تو قرآن نے اعلان، اللہ نے اعلان فرمایا تو میرا قرآن ہے، تجھے میں نکال، میرا وعدہ بدلتا نہیں. لہذا تیری سفارش قرآن سننے والے کے حق میں بھی اور تجھے پڑھنے والے کے بھی حق میں قبول ہے. تو لے کے جا جنت میں کہہ دو سبحان اللہ.
کاموں سے روکا رکھا، اس نے مجھے برداشت کیا ہے، اس کا اجر دے نا، میری شفاعت قبول کر اور اس کو جنت عطا فرما۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روزہ بھی لے کر کے روزے دار کو جنت میں جائے گا۔ روزے دار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے دار کے لیے، اور اس کا نام ریان ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس دروازے سے آنلی روزہ رکھنے والے جائیں۔ اٹے کٹے لوگوں کو آج تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھتے ہوئے، تبھی تو وبائیں آ رہی ہیں۔ اٹے کٹے لوگوں کو نماز پڑھتے تکلیف ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ شریعت سے بالکل دوری ہو گئی ہے مسلمانوں، تبھی کورونا جیسی وبائیں صاف لفظوں میں سنو، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں نے ایک حدیث کے اندر بتاتا تو پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فحاشی عام ہو جاتی ہے نا، عورت بے حیا ہو جاتی ہے، یہ پردہ نکلنے لگتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بھی کہا تھا نا، کیا بتاؤں کیا کریں گی، علم پڑھ کر بیویاں شوہر بنیں گی، شوہر بنیں گے بیویاں۔ آج سے پہلے اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، تاریخی مقامات پر آج بھی اس کے یہ شان لکھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے میاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہم نہیں جا سکتے جی بازار، میڈم صاحبہ کو بھیج دیا شاپنگ کر کے آئے، وہ بازار مجھ سے بہتر کر لیتے ہیں۔ اے ٹی ایم بھی بڑا اچھا ڈیل کرتی ہے، مجھے پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اللہ کا کرم ہے جی اے ٹی ایم فل چلا لیتی ہے، اور ٹچ موبائل کا تو کمال ہی کرتی ہے، کہاں سے پڑھی لکھی ہے۔ اگر یہ پڑھ لی ہوتی جناب تو پھر تو میرا مقدر ہی چمک گیا ہوتا، وہ شکر کر یار اتنی پڑھی ہوئی ہے آپ کی ٹچ چلا رہی ہے، اگر پڑھ لی ہوتی تو تیرا ہی ٹچ بنا کر کے پیش کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کم سے کم حیا کرو، حیا پیدا کرو گھروں کے اندر، تب رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ آپ تہجد میں پڑھتے رہو نا، کہ گھر میں بھی حیائی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ آپ پنجوتا بھی پڑھتے رہو، بے حیائی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ آپ جناب والا مکمل صدقہ و خیرات سب کرو، جب تک بے حیائی ہے، دین مصطفیٰ نہیں نافذ ہے گھر میں، رحمت آ ہی نہیں سکتی۔ آخری حدیث میں اپنی سپیچ میں پیش کر دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ابھی 2-4 منٹ ہیں۔ کتنے منٹ ہیں جی نصیر صاحب آپ سامنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3 منٹ ہیں، تو اس کا مطلب میرا آئیڈیا وہ آپ کا دیکھنا، توجہ کریں۔ کیا فرمایا؟ جنت کہ اس روزے سے کون جائے گا؟ بولیے، روزے دار تو ٹکٹ ہوگی نا، روزے کی لی ہوئی تو جائے گا، جس نے یہاں رکھا انہیں تو دروازے پر کیا لینے کے لیے جائے گا، وہاں سے پڑیں گے نہیں الٹے، کون سا منہ لے کر کے آیا؟ کعبہ کے منہ سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہی بات ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، دیکھو آخری حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کروں آج کی سپیچ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اور صحابہ سے روایت ہے یہ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ لیکن کانٹا گلی ہے، خالی کھانا پینا بند نہ ہو۔ کیا مطلب؟ صبح سے نہیں کھایا پیا، شام تک نہیں کھایا پیا، دن میں رشوت بھی چل گئی، سمجھو نا آگے پوری بات ہے، میں کس لیے کھولوں؟ دن میں باقی سب دھاندلیاں چل گئی اور خالی کھایا پیا نہیں، اور شام میں سوچے گا کہ اب تو میرے آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی خندق ہے وہ تو میری بن گئی، پھر نہیں مسئلہ آنے والا۔ احتساباً کامل طریقے کے ساتھ نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، ہر برائی سے بچتے ہوئے، روزے کے تمامی تقاضوں کو پورا جب کر لیتا ہے بندہ، اللہ اس کے اور بندے کے درمیان، جہنم اور بندے کے درمیان اتنی بڑی خندق کھود دیتا ہے، اتنی بڑی دوری پیدا فرما دیتا ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ اور اسی موضوع پر دوسری حدیث پاک ہے، لگے ہاتھوں کو بھی سن لو، تیز رفتار گھوڑا
100 سال تک برابر سفر کرتا رہے، 100 برس تک، 100 سال بھی ہوا، آپ انگلش میں کہہ دو 100 ایئرس، اب اتنا سفر کرتا رہے کنٹینیو، جتنا سفر کرے گا نا یہ اتنے سفر کی مسافت روزے دار اور جہنم کے بیچ اللہ فاصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے دارالعلوم کو اور مسجد کو نہ بھولیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ میں میں کوشش کروں گا ہمارے بھی مدرسے کی جو جگہ خریدی گئی تھی اس کا قرضہ باقی ہے، پچھلا رمضان بالکل زیرو گیا تھا، آپ کو پتا ہے۔ تو اس میں نے آپ سے چھیڑخانی اس لیے نہیں کی کیونکہ ابھی آج 23 تاریخ ہے، پیسے کا مسئلہ ہے، تو ویسے بھی ATM تو موجود ہی ہے، اللہ برکت دے، سب کے پاس سیونگ تو رہتی ہے۔ نیکسٹ میں مکمل تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہنگامی صورت میں بھی آپ سے میں کچھ مدرسے کے جو زمین کا قرض ہے اس کے تعلق سے مطالبہ کروں گا، اور ساتھ میں ایک میرے بہت پیارے